السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز لائک کر دیے گا، لائک کر دیے گا، چینل کو بھی وزٹ کیجیے گا۔ لوگوں کے حقوق احادیث کی روشنی میں ماتا پتا کے حقوق کا بیان۔ ماں باپ کے حقوق دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہیں اور لوگوں کے تمام حقوق پر اولیت اور فضیلت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے حق کو ادا کرنا روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ سب سے زیادہ ہے، اور جس کو اس کے باپ نے عاق کر دیا ہو تو وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ عاق کا مطلب ہوتا ہے الگ کر دیا۔ ماں باپ کے حق کو ادا کرنا روزہ، حج اور زکوٰۃ سب سے زیادہ ہے، اور جس کے ماں باپ نے عاق کر دیا ہو تو وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ اگر ماں باپ کے نام پر صدقہ کرتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ماں باپ کو۔ ایک شخص نے کہا، میرے ماتا پتا کا دیہانت ہو گیا ہے، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو حقوق کس طرح ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے نماز پڑھو اور دعائیں کرو، اور جو وصیت کر گئے ہوں ان پر عمل کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرو، ان کے قریبی لوگوں کے ساتھ نرمی کرو۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، باپ کے مقابلے میں ماں کا حق دو گنا ہے۔ باپ کے مقابلے میں ماں کا حق دو گنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کو خوش رکھنے میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کے غصے میں اللہ کا غضب پوشیدہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی آوجہ نافرمانی کرنا ہے۔ 3 لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ہر گناہ کے بدلے میں عذاب اور ہر ظلم کی پکڑ کو پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ اتنا سخت ہے کہ اس کی سزا مرنے سے پہلے ہی مل جاتی ہے۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کر دیتا ہے اور ان کی مانی ہوئی بات پوری کر دیتا ہے، وہ اگرچہ زندگی میں ان کا نافرمان رہا ہو، پھر بھی وہ اللہ کے نزدیک ان کا فرمانبردار سمجھا جائے گا۔ اور جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کرتا ہے اور نہ مانی ہوئی منت کو بھی پوری کرتا ہے، وہ اگرچہ جیون بھر ان کا فرمانبردار رہا ہو، پھر بھی اللہ کے نزدیک ان کا نافرمان ہی سمجھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں میں سے ایک کو پایا، اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مال اور تم اپنے ماں باپ کے لیے ہو، تمہاری اولاد تمہارے لیے پاک کمائی ہے، اسی لیے تم اپنی اولاد کی کمائی سے